انگنت لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، سید اعظم، امام اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا کو چھوڑ جانا۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو چیزیں بڑی معروف ہیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عقیدت۔ عقیدہ اور عقیدت میں بڑا فرق ہے۔ عقیدہ اور عقیدت کے اندر بڑا فرق ہے۔ عقیدت یہ ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ کائنات میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر دوسرے کسی کے ساتھ وہ محبت نہ کی جائے، یہ ہے عقیدت۔ اور پھر عقیدت کے اندر بعض لوگوں نے غلو اس حد تک کیا کہ عقیدت کا نام رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں انہیں ختم کر دیا۔ اور ایک ہے عقیدہ، عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھا دی ہے اس بات پر من و عن یقین اور ایمان ہونا چاہیے، یہ ہے عقیدہ۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ کے پاس صرف عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی عقیدت کسی کام کی نہیں۔ اور عقیدت والے، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی معروف مثال دی جاتی ہے کہ عقیدت تھی، عقیدہ نہیں تھا، وہ کسی کام نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ جنہوں نے پہلے عقیدہ سیکھا اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہوئی، وہ ایسی شخصیات تھیں، وہ تپتے آگ کے انگاروں پر بھی اگر انہیں لٹا دیا جاتا تو عقیدہ اور عقیدت کے اوپر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی، انہوں نے اپنا عقیدہ بھی سنبھال کے رکھا، اپنی عقیدت کو بھی سنبھال کے رکھا۔ تو دونوں چیزیں جن کے پاس تھیں، وہ کائنات کے اگرچہ معاشرے کے اعتبار سے بڑے کمزور لوگ تھے، لیکن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا، اللہ کے ہاں شان بہت زیادہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ موضوع بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں، عقیدت تو ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر عقیدت کسی کام نہیں آئے۔ سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے نا، اس عقیدے کو اپنانا ہے، پھر جا کے ہم سچ اور حق کے اندر واقعی مسلمان بن جائیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ انبیاء میں بھی کوئی آپ کے مقام اور مرتبے کا نبی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن دوسری طرف نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی تخلیق فرمائی ہے نا، وہ تخلیق جو ہے وہ بشری مراحل سے گزر کے ہوئی ہے۔ تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ سارے انسانی ہیں، بشری ہیں، لیکن مقام و مرتبہ جو ہے نا، یہ افضل البشر، سید البشر، اعلی بشر، یہ نبی کائنات علیہ السلام۔ اب ایک بشر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات فرمائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان
جو اس جہاں کے اندر آئی، ہر نفس جو اس دنیا میں آیا، بالآخر اپنے حصے کی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی ماں بھی تھی، آپ کے باپ بھی تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کی ازواج بھی تھیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشری خصائص جو ہیں وہ بھی آپ کے موجود ہیں۔ اس اعتبار سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت والا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرات گرامی قدر، دوسرے نمبر پر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کا ایک فرمان ملتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، لوگوں ہر شے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، باقی جو بچے گی وہ کیا ہوگی؟ الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ باقی بچ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دو باتیں قرآن پاک۔ تیسری بات، قرآن پاک کے اندر ہم اکثر اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں سورہ الرحمن کی تلاوت چلاتے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور جو باقی بچے گا وہ کیا ہوگا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو چیز باقی رہ جائے گی وہ صرف اور صرف آپ کے رب کی ذات ہوگی جو بڑی عزت اور اکرام والی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کا ایک دوسرا اصول جو ہے اسے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر ایک اصول ذکر کیا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تیسری جگہ پر فرمایا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ حضرات اب ان دونوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیں، ادھر بھی قرآن کی آیات ہیں، یہ بھی قرآن کی آیات، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بات آئی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ محمد کو رکھا، اللہ اور رسول اللہ۔ حضرات اگر بات آتی ہے اذان کی، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے متصل بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو رکھا۔ حضرات اگر باری آتی ہے نماز کی، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں گے تو قبول ہے، نہیں تو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ حضرات گرامی قدر، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور دیگر معاملات آپ کرتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے دنیا سے گزر جانے والا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ کریم کا فرمان پڑا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک جان، ایک جسم، ایک بدن عطا کیا ہے، اور وہ بدن جس کے فضائل ذکر کرتے ہیں، جس کی کرامات، جس کے معجزات ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک جان ہے، اور ایک جان کے لیے اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات گرامی قدر، دوسری آیت جو ہم نے پڑھی کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کریم نے فرمایا ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ تیسری بات جو اللہ کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہاں پر بھی اللہ نے صرف اپنا نام لیا ہے کہ باقی بچنے والی ذات صرف آپ کے رب کی ہوگی۔ حضرات معاذ اللہ کی ایسی بات ہے کہ اگر اطاعت اور فرما برداری کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا نام لکھا، اور اگر اس دنیا سے گزر جانے کی بات آئی تو معاذ اللہ اللہ بھول گئے۔
استغفراللہ تو نہیں پیارے بھائیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اصول اور قانون ذکر کیا کہ جو آئے گا اس جہاں میں بالآخر اپنے حصے کی زندگی گزار کے وہ چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر آیات ذکر کی ہیں انہیں پڑھیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار بڑے پریشان کیا کرتے، کفار نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ انک میت وانہم میتون۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کب تک آپ کو پریشان کریں گے؟ یہ کب تک آپ کو پتھر ماریں گے؟ کب تک آپ کو تنگ کریں گے معاشرے کے اندر؟ کب تک آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے؟ بالآخر ایک وقت آئے گا۔ انک میتن، یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور قرآن پاک ہے۔ انک میتن، بے شک آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ آخر ٹھکانہ ہمارے پاس، آخر لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس سے آگے جو بات ذکر کی ہے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن پاک کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو کھول لیجئے۔ حضرات، جب آپ کتاب اللہ سے جڑ جائیں گے، جب آپ کتاب اللہ کو پڑھنے لگ جائیں گے، جب کتاب اللہ کا مطالعہ شروع کر دیں گے، تو یقین جانیے آپ کی اصلاح بے آئینی کی اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دین دیا، وہی دین الحمدللہ آج بھی کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب کے اندر فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے اس کائنات کے اندر آئے۔ پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیے چلتے چلتے کوئی 1.5 لاکھ اللہ کے انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا سلسلہ ہوا، جو آیا اپنے حصے کا وقت گزارا، بالآخر رب کے پاس واپس لوٹ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا پھر یہ لوگ جس طرح آپ کے دشمن بنے یہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بال پھر جائیں گے؟ کیا یہ لوگ پھر دین پہ قائم نہیں رہیں گے؟ ہاں، اگر یہ لوگ دین سے پھر ہٹ گئے فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے دنیا میں، آپ سے پہلے بھی آئے، اور بالآخر اپنے اپنے وقت پر ہر نبی اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جا پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں سکھائی اس کے اندر سورہ انبیاء کے اندر ایک بات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مات فهم الخالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے قبل کوئی بشر اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشگی اختیار کی ہو۔ آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جہاں کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم رہ گیا ہو۔ افإن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فهم الخالدون، کیا یہ دنیا کے اندر باقی رہ جائیں گے؟ کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے؟ نہیں، بالآخر یہ لوگ بھی مر کے ہمارے پاس ہی آئیں گے، یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اور اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں، آیات اور بھی ہیں، لیکن بات سمجھانا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھو گے، جب کتاب اللہ کو سیکھو گے، کتاب اللہ کو سمجھو گے، تو بات آپ کے سامنے بالکل کھل کے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کی زندگی کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کیا کمالات اور معجزات دیے، اور پھر بالآخر ان اپنی زندگی حصے کی زندگی گزار کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ حضرات گرامی قدر،
اب یہ تھی چند آیات قرآن پاک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان سے جو الوداعی آثار تھے نبی کائنات علیہ السلام، وہ کون سے تھے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و فعل سے جو بات ثابت کی ہے وہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی. چھوٹی سی سورت ہے جس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ اکبر اللہ. حضرات سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ کو نازل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت گزرا یہ سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. اپنے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اگر اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر آ جائے. یہ ہر نبی کی شان ہے، ہر نبی کی شان ہے. جس طرح ہم عام انسان ہیں نا، کسی انسان سے پوچھا نہیں جاتا کہ اب وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، کسی انسان سے نہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ افضل البشر ہیں، انبیاء کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت زیادہ ہے، اس لیے ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ موت سے پہلے آتا ہے. اور اگر جس طرح معروف ہے نا حدیث کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو انہوں نے تھپڑ مارا ملک الموت کی، وہ واپس اللہ کے پاس چلے گئے. یہ معروف روایت. اسی طرح ہر نبی کے پاس ملک الموت آتے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے. یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی عزت اور احترام اور شان. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آیا ملک الموت، سوال کیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ ملک اپنا فرشتہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا کئی انداز میں ہے. پہلی بار جب فرشتہ آیا تو اس نے آ کر کیا سوال کیا تھا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ کریم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ دنیا کے اندر جو آپ کی دنیاوی زندگی ہے یہ بادشاہوں والی گزارنا چاہتے ہیں یا عاجزی والی گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا. اب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لہذا نبی کی شان کیا ہے کہ وہ بادشاہوں والی زندگی کا سوال کرتا ہی نہیں. نبی تو عاجزی والے ہوتے ہیں، انبیاء تو سادہ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سادگی اور عاجزی والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میں بادشاہانہ زندگی نہیں چاہتا. پھر یہ فرشتہ آیا، سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اعلیٰ علیین میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے بہترین دوستوں میں جانا چاہتا ہوں. نبی کائنات علیہ السلام کے دوست کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے دوست ہیں. فرشتے نبی کائنات علیہ السلام کے دوست ہیں، انبیاء نبی کائنات علیہ السلام کے دوست ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ علیین میں جانا چاہتا ہوں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جب اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، تو نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے انتخاب کیا کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. اب نبی کائنات علیہ السلام نے یہ روایت ذکر کی، آپ نے یہ بات ذکر کی، قریب ہی جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بات سمجھ کی تھی، بات فہم کی تھی. اور لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ بنتے ہیں پہلے؟ یارو ایسے خلیفہ بنتے ہیں پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات صرف سنی نہیں ہے، سمجھی ہے، پھر سمجھی نہیں ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا، بڑھاپا ہے، بوڑھے ہیں، لوگ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدمی کا ذکر کیا نا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کا اصل میں یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں تم سمجھے ہی نہیں ہو کہ وہ بندہ کون ہے. ایسے سوال ہر انسان سے نہیں ہوتے، ایسے سوال تو انبیاء کی شان ہے، نبیوں کی شان ہے. ایسا سوال اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف پیغمبر، رسول اور اللہ کے نبی سے ہو سکتا ہے. اور یارو جسے انتخاب دیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھو اب پیغمبر دنیا کے اندر زیادہ دیر نہیں رہے. اللہ اکبر اللہ.
یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نظریہ. اور پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی محفلوں کے اندر ابن عباس چھوٹا سا بچہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ ہے. جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو نا جب بڑوں کی کوئی محفل ہوتی نا اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، حالانکہ اپنا بیٹا عبداللہ موجود تھا اسے نہیں لے کے جاتے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. بزرگ صحابہ نے نا اعتراض کیا کہ عمر کیا بات ہے، یہ بڑوں کی محفل ہے، بچے کا کیا کام ہے، لہذا بچے کو محفل میں نہ لایا کرو. کہنے لگے اچھا آپ کے نزدیک یہ بچہ ہے؟ کہنے لگے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دینا ہے سب نے. اب سوال کیا یہ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. کہنے لگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں لوگوں بتاؤ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ صحابہ کرام نے بعد نے کہا جی اس میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بشارت دی کہ ایک بڑی فتح آنے والی ہے. بعد نے کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے. بعض نے اپنے اپنے موقفات جو تھے وہ ظاہر کیے. اب جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ ذرا آپ بتاؤ کہ اس آیت کے بارے میں، اس سورہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں میرا علم یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کی تکمیل کا حکم دیا ہے کہ آپ کی زندگی دنیا کی مکمل ہو چکی. اللہ اکبر. آپ سمجھیے ذرا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی، ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. پھر آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. پس اب آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے. آپ کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دین کے اندر داخل کرنا. آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت پوری ہو گئی، لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے. انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحیم پیغمبر ہے. لہذا آپ کی دنیا کی زندگی کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے. اب اگلا سفر شروع ہونے. حضرات یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. آج ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت سے پہلے، محبت سے پہلے، آپ کے ساتھ الفت اور پیار سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عقیدت کسی کام نہیں آئے گی. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جناب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. معاذ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں اور ان کا واقعہ نا بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو نا یمن کا گورنر بنایا، یمن کا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاذ سے سوال کرتے ہیں، معاذ مسائل کیسے حل کرو گے؟ اے معاذ لوگوں کے مسئلوں کو کیسے حل کرو گے؟ حضرات ایک ایک بات ہمارے لیے بڑا ہی ہدایت کا مرکز ہے. لوگوں کے مسائل کیسے حل کرو گے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے لوگوں کے مسئلے حل کروں گا. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں آپ کی احادیث سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حدیث میں بھی مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر پھر میں ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق ان کا مسئلہ حل کروں گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا، معاذ آپ نے بالکل صحیح کیا. اور پھر جب معاذ رضی اللہ عنہ، یارو وہ منظر کیسا ہوگا، معاذ یمن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور سواری کے اوپر سوار ہیں اور سواری کی رسی، سواری کی مہار کس کے ہاتھ؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. معاذ سواری پہ سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہیں اور ساتھ چلتے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے معاذ اتق اللہ، اے معاذ اللہ سے ڈر جا. اے معاذ عہدہ ملا ہے، مقام ملا ہے، شان ملی ہے، اس عہدے کی وجہ سے تیرے اندر غرور تکبر نہ آ جائے. اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے.
تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر نکلے نا، آپ کے ہاتھ میں سواری کی مہار ہے، اور کیا فرماتے ہیں معاذ، ممکن ہے کہ جب تو دوبارہ واپس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اے معاذ، جب تم مدینے میں واپس لوٹے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ ملے، اور تیری ملاقات یا تو رسول اللہ کی قبر سے ہو یا پھر رسول اللہ کی مسجد سے ہو۔ حضرات، یہ الفاظ تھے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدہ اور نظریہ سکھایا، لوگوں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، بالآخر اپنی زندگی پوری کر کے آ کے دو جہاں اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آثار اور اقوال سے جو بات ثابت کی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے، ہر سال، اور 10 دن اعتکاف کیا کرتے۔ وہ سال کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ جو آخری رمضان تھا آپ کا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، آخری سال۔ اور پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال میں ایک مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہر سال، ہر رمضان آتا، رمضان میں اللہ کے محبوب پیغمبر جبریل امین کے ساتھ، جس طرح ہوتا ہے نا یہاں پہ حفاظ کرام کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنا رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، یہ دور ہوتا ہے، ہاں جی، وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے قرآن کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے الفاظ کو سنتا ہے، اس کی ادائیگی کو سنتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کو اپنا قرآن سنایا کرتے ہیں، جبریل امین کو۔ اور وہ سال جو آپ کا آخری رمضان ہے، اس سال نبی کائنات علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ قرآن دہرایا۔ حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری خطبہ جو آپ کا ہے حجۃ الوداع، وہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کم و بیش 1.25 لاکھ تعداد کے ساتھ جو آپ نے حج کیا، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھ سے اپنے دین کے معاملات سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے معاملات سیکھ لو، اپنی عبادت کے معاملات سیکھ لو، ممکن ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں، ممکن ہے آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا عقیدہ بنایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی احادیث جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں خود سکھائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان، لیکن مقام، مرتبہ، شان اور عظمت یہ بہت اونچا ہے، ممکن ہے کہ میری طرف اللہ کا قاصد آ جائے، ممکن ہے کہ میری طرف اللہ کا پیغام آ جائے اور میں اللہ کے اس پیغام کو قبول کر لوں اور اس دنیا کو چھوڑ کے میں اپنے رب کے پاس جا پہنچوں۔ حضرات، یہ عقیدہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری کی کیفیت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے، آپ کی بیماری کی کیفیت غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن قبل واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آخری نماز نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی نا، بعض صحابہ، بعض صحابیات نا مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھتے، اور نبی علیہ السلام کی صحابیات اور ازواج فرماتی ہیں، یہ سورہ مرسلات وہ آخری صورت ہے جو ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی، یہ وہ آخری صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، وہ آخری نماز مغرب کی نماز تھی، آخری نماز مغرب کی نماز، اور اس نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی۔ حضرات، پھر انہی ایام میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا فضل بن عباس، یہ عباس رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے ہیں فضل، ان دونوں کے کندھوں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے. بیماری کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نڈال ہو چکا ہے, جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے. جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ایک بازو علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے اور ایک بازو جناب سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے, اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں زمین کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں پر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے تھے. احادیث موجود ہیں. اور پیارے بھائیوں, پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. یار وہ عقیدے کی اصلاح کے لیے کیوں نہیں پڑھتے, اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا علی اور جناب سیدنا فضل بن عباس ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں, اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. اور یہی بات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے سے کم و بیش 4 دن پہلے سوال کرتے ہیں کہ کل میں کہاں ہوں گا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انصاف کے اعلیٰ علمبردار تھے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بڑے انصاف پسند اور اپنی ازواج میں بھی انصاف کرتے. باریاں مقرر ہیں, آج ایک کی باری ہے, کل دوسری کی ہے, پھر تیسری کی, پھر چوتھی کی. نبی علیہ السلام نے باریاں مقرر کی, اور آپ علیہ السلام اپنی ازواج سے سوال کرتے ہیں کل میں کس کے گھر ہوں, کل کس کے گھر ہوں گا. صحابیات نے بات سمجھ لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عائشہ سے بڑی محبت تھی. بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر مردوں میں سے کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو نبی رحمت علیہ السلام فرمایا ابوہا, اس کے باپ سے مجھے بڑی محبت. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محبت دیکھتے ہوئے ازواج نے نبی کائنات علیہ السلام کو اجازت دی, آپ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر وقت گزار. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے. حضرات, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی آئے تیمارداری کرنے کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تیمارداری کرنے کے لیے آئے. ان کے منہ کے اندر جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر, ان کے منہ کے اندر مسواک تھی. مسائل بھی ہیں, صرف فضائل نہیں ہیں, مسائل بھی ہیں. ہماری دین کی وہ اہم چیزیں جنہیں ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور یارو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام ہے. مسواک دیکھیے عبد الرحمن کے منہ میں رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں سے اسے طلب فرمایا. جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی گئی تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ کی صفائی کی. اور پھر پیارے بھائیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اپنی زندگی کے اندر یہ الفاظ فرمائے تھے, لوگو السواک مطہرۃ للفم ومرضات لرب. مسواک ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے منہ کو صاف کرتی ہے, اور اس کے ذریعے تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے, تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے. اور پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو. اے لوگو, اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا, ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نا, انہوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات سنی کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے کا اجر اور مسواک کے بغیر نماز پڑھنے کا اجر بڑا فرق ہے اس میں. وہ صحابی نا اپنی کان کے اوپر مسواک رکھتے, اپنے کان کے اوپر, جس طرح یہ بعض لوگ نا پینسل لگا لیتے ہیں ادھر, وہ صحابی یہاں پہ مسواک رکھتے. جب اقامت ہوتی نا وہ فوراً مسواک اتارتے, اپنے منہ کے اندر مسواک پھیر کے, جیسے اقامت مکمل ہوتی پھر رکھ لیتے اور نماز پڑھنا شروع کر. اس حد تک صحابہ کرام نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پہ عمل کیا کرتے. حضرات گرامی قدر, نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری کے لیے نا جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا, اللہ اکبر اللہ, علی رضی اللہ عنہ تیمارداری کر کے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا علی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے, نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیسی ہے؟ تو جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے سے بہتر ہے, نبی کائنات علیہ السلام پہلے سے بہتر ہیں. پاس ہی جناب سیدنا عباس رضی اللہ کھڑے تھے, کہنے لگے علی اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ یہ قریش کے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسی محمد مصطفیٰ علیہ السلام.
میں نے شناخت کی ہے، میں نے اس خاندان کی شناخت کی ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہے۔ وہ بزرگ تھے، وہ بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، خاندان کا پتہ تھا کہ لوگ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جس کے ساتھ محبت ہمارے دین کا جز ہے، دین کا حصہ ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر اللہ۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کائنات علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئی نا فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں نے ان کی چال کو دیکھا، ان کے چلنے کا انداز دیکھا، ہو بہو جس طرح محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چلتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کے کان کے اندر کچھ الفاظ ذکر کیے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رونے لگ جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ الفاظ کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے سوال کیا، فاطمہ مجھے ذرا وہ الفاظ بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کے اندر کہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات مجھے کی وہ یہ تھی کہ فاطمہ آپ کے بابا کی زندگی تھوڑی رہ گئی، آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یارو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کی نا، فاطمہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے وہ انسان جو سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوگی۔ یہ بات سن کے سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ اللہ کے رسول سے سب سے پہلی ملاقات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی کیفیت دیکھ کے نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں نا، جو محبت بیٹی کرتی ہے نا باپ کے ساتھ بیٹا نہیں کر سکتا۔ بیٹی کی محبت بڑی ہوتی ہے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فاطمہ الزہرا کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، ماں بھی بن کے دکھایا، باپ بھی بن کے دکھایا۔ اور پھر آپ کی کیفیت، آپ کی بیماری کی شدت، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، لیس ابی کا، اے میری پیاری بیٹا، اے میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، لیس ابی کا کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ لیس ابی کا کرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد آپ کے بابا پر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اور یارو وہی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن، وہی نبی کائنات علیہ السلام کا آخری دن۔ بہت ساری باتیں ہیں جو وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آخری بات یارو، ہم جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یارو شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے، قیامت تھی مکے میں اس ماہ کی 12 کو، ارے فاطمہ روتی تھی تم جشن مناتے۔ فاطمہ روتی تھی یارو، عائشہ روتی تھی یارو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب روتے تھے، اور ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، ہم بڑی بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں جس دن محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سوال کیا تھا، انس وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کے تمہارے دلوں کو سکون آتا تھا، انس وہ چہرہ کہ جس چہرے کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی مٹی نہیں برداشت کرتے تھے، انس اس چہرے پہ کیسے مٹی ڈال کے آئے، اس چہرے کو کیسے سپرد خاک کیسے کر کے آئے ہو۔ یارو جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی بات سنتے چیخیں نکل گئی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کیسے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ اور یارو پیغمبر کے بارے میں اگر ہمارا اتنا بھی عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ نبی کے بارے میں ہمارا اتنا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بیٹی روتی ہیں، آپ کے صحاب روتے ہیں، آپ کی ازواج روتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ بندہ ابلیس ہے جو خوشی نہیں مناتا۔ یارو کہاں کی مسلمانی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں یارو خوشی نہیں منائی
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने नहीं मनाई। अपने अल्फाज पे गौर कीजिए, सवाए इब्लीस के इस जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। पैगाम दीजिए, पूछिए, सवाल कीजिए, और यारो फातिमा ने खुशी मनाई थी, और यारो आयशा ने खुशी मनाई थी, यारो सफिया ने खुशी मनाई थी, और यारो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर कर्रार ने खुशियां मनाई थी इन्होंने? अगर नहीं मनाई थी तो अपने अल्फाज पे गौर कीजिए, आपने अपने अल्फाज से किस किस पे ज़रब लगाई, अपने अल्फाज से किस किस पे ज़रब लगाई यार। और यारो मैं अक्सर कहा करता हूँ, और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और जिनके बारे में आप बाकायदा एक अकीदा और नजरिया और एक जमात रखते हैं, उनके बारे में बताइए। और खीर खाने के लिए तो बड़ा आगे बढ़ते हो उनके नाम पे, और यारो अकीदा संभालने के लिए किसी और को आना है। अकीदा दुरुस्त कीजिए, अकीदा दुरुस्त कीजिए। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बड़ा नाम है, जिनके नाम पर आप अपनी जमात को कायम करते हो, यारो उनके बारे में बताइए, उन्होंने मनाई है खुशियाँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे अपनी जमात को रखते हो, उनके बारे में बताइए, क्या उन्होंने मनाई है खुशियाँ? सवाए इब्लीस के इस जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। जरा अपने लफ्जों पे गौर कीजिए, आपके इस लफ्ज ने किस किस पे ज़रब लगाई है। ना पैगंबर का खानदान छोड़ा, ना नबी के सहाब छोड़े, ना औलिया इकराम छोड़े, ना वली छोड़े, ना इमाम छोड़े, कोई भी नहीं छोड़ा। सिर्फ एक दुनियावी थोड़ी सी अपनी यानी कि अगराज, अपने मकासद पूरे करने के लिए। और यारो ये अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो अकीदा नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने दिया है, उस अकीदे को अपना लीजिए। इसी के अंदर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी है। रब जलील से दुआ है, जो कुछ सुना सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह।